الا للہ. داعی اسلام اسلامی قدر مولانا صاحب اور دوسرے تمام علماء اور طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل تعارف ایک رسم ہے، چاہے واقعیت سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، وہ نبھانا پڑتا ہے. یہی یہاں بھی ہوا. اپنی حقیقت میں خود جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں. جو کچھ بھی ہوں یہ اپنے استاد گرامی اور پورے مرشد حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے. کتابیں تو تمام اساتذہ سے پڑھی مگر صرف و کلام یہ خاص حضور مفتی اعظم ہند کا سیکھا. حضرات، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ان الحکم الا للہ قبل ازیں کہ موضوع سے اس کا تعلق اور موضوع پر کچھ گفتگو کروں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا مالک، ہمارا مربی سب اللہ تعالی ہے. اسی لیے حکم بھی اسی کا ہے. ان الحکم الا للہ. قرآن نے خود فرمایا کہ حکم صرف خدا کا ہے اور خدائی کے حکم سے نبی کا حکم ہم مانتے ہیں. خدائی نے فرمایا کہ نبی کی اطاعت ہم پر فرض ہے. تو نبی کی اطاعت بھی در حقیقت خدائی کی اطاعت ہے. نبی کی بات ماننا بھی در حقیقت خدائی کی بات ماننا ہے. اور اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذات علماء مجتہدین کو اور بالتبع دوسرے علماء کو اپنا وارث قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان وارثین رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات خداوندی اور فرمودات رسول میں غور و فکر کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ دین سے اصل مقصود جان، ایمان، جان، عقل، نسب اور مال کی حفاظت ہے. پورے دین سے اصل مقصود ایمان، جان، عقل، نسب اور مال کی حفاظت ہے. اور حفاظت کے طریقے چاہے بالذات ہوں یا بالواسطہ، وہ در حقیقت انہی 5 مقاصد
کے حصول کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، من یرید بہ اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس سے مراد انہی 5 مقاصد کا حصول ہے۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو ان 5 مقاصد کے حصول کا طریقہ سکھا دیتا ہے۔ ایمان کی حفاظت پہلے نمبر کا مقصود دین ہے، جان کی حفاظت دوسرے نمبر کا مقصود دین ہے، عقل کی حفاظت تیسرے نمبر کا مقصود دین ہے، نسب کی حفاظت چوتھے نمبر کا مقصود دین ہے، اور مال کی حفاظت 5ویں نمبر کا مقصود دین ہے۔ اسی لیے اگرچہ فقہائے کرام نے مجتہدین نظام نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے دور میں فقہ کی تعریف کی ہے، لیکن سب کا اتر مجموعہ یا نچوڑ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فقہ نام ہے مقصد شرع کے ادراک کا۔ الفاظ بہت کم ہیں اور جتنی تعریفیں اس سلسلے میں کی گئی ہیں سب کو جامع مقصود شرع کے ادراک کا نام ہے فقہ۔ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے؟ فرماتے من کا ترجمہ سے الا کا ترجمہ تک جاننے کا نام فقہ نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں الا آیا ہے، من آیا ہے، کی آیا ہے، تو اس کا لفظی ترجمہ جاننے کا نام فقہ نہیں ہے۔ فقہ نام ہے مقصد شرع کے ادراک کا، کہ شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، کیا چاہتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں زکوٰۃ و صدقات کے مصارف 8 بیان کیے گئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 8 مصارف کو دیا گیا، زکوٰۃ کا مال تقسیم کیا گیا 8 مصارف میں، مگر چونکہ فقہ نام ہے مقصد شرع کے ادراک کا، تو صحابہ کرام نے ادراک کیا کہ شریعت کا مقصود 8 مصارف کو دینے سے کیا ہے، اور آج وہ مقصود ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ مؤلفۃ القلوب کو دینے سے جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، اب آج وہ مقصد باقی نہیں رہا، تو صحابہ کرام نے اجماع کر لیا کہ اب صرف 7 مصارف بچے، 8واں مصرف زکوٰۃ کا نہیں رہا۔ اب اگر آج کوئی مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، حالانکہ بظاہر یہ نص قرآنی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شرط کے ساتھ فرمایا کہ مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دیا جائے گا، لیکن صحابہ نے اجماع کر لیا کہ مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دینے سے مقصود کیا ہے، جب تک وہ مقصود باقی رہا ان کو زکوٰۃ دیا گیا، اور جب وہ مقصد باقی نہیں رہا مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دینا بند کر دیا۔ اگر آج مزید کوئی، یہ بالفرض کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مزید کوئی 7 مصارف میں سے کوئی مصرف ایسا ہو جس سے مقصد شرع کی تکمیل نہ ہوتی،
یا مقصد شرع کی تکمیل میں اس کی ضرورت نہ پڑتی ہو تو 7 میں سے 6 کیا جا سکتا ہے، 4 کیا جا سکتا ہے، 3 کیا جا سکتا ہے. یہ بالفرض کہہ رہا ہوں اگرچہ واقع ایسا ہے نہیں. تو معلوم ہوا کہ فقہ نام ہے در حقیقت مقصد شرع کے ادراک کا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا. آج ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں جیسا کہ فقہ صاحب نے کہا، اس کا انتباق نہیں کرتے جس کی وجہ سے اختلافات بڑھ رہے ہیں. طالب علم میں یونیورسٹیوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کا تجزیہ اور تحلیل کی جاتی ہے. ہمارے ہاں بھی کسی زمانے میں نصاب میں تجزیہ اور تحلیل کر کے دکھایا جاتا تھا. ہم لوگ منطق پڑھتے ہیں، مثلا حمداللہ قاضی تک پہنچ جاتے ہیں، اور اب تو حمداللہ قاضی کہاں پڑھتے ہیں. حمداللہ اور قاضی کا نام لیجیے تو آج کے نوفارغ علماء سمجھیں گے پتہ نہیں کس فن کی کتاب کا نام لیا جا رہا ہے. آج سے پہلے بھی جب قاضی اور حمداللہ تھوڑے دنوں پہلے جب ہم لوگ پڑھتے تھے نصاب میں تھا تو قاضی بھی پڑھ لیتے تھے، حمداللہ بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن کسی جملے کی منطقی ترکیب سے نہ کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ ہم جو اپنی بات بولے. مثلا آج میں پٹنے سے چلا الہ آباد پہنچا اس لیے کہ ٹرین تاخیر ہو گئی، تو اس لیے کہ یہ دلیل ہے دیر سے پہنچنے کی. تو یہ دلیل کون سی دلیل ہے منطقی اعتبار سے؟ استقراء ہے، تمثیل ہے، قیاس ہے. قیاس ہے تو قیاس اقترانی ہے، استثنائی ہے. اقترانی ہے تو حملی ہے یا سچی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تجزیہ و تحلیل ماضی قریب سے ہی ختم ہو. ہم بات سنتے ہیں، بات کہتے ہیں، مگر بات کا تجزیہ یا بات کی تحلیل نہیں کر پاتے. آپ دیکھیں شرح تحلیل جو ابتدائی منطق کی کتاب ہے، اس کا یہ حاشیہ ہے، وہ حاشیہ منطقی ترکیب پر مشتمل ہے. جو جملہ بھی مصنف نے لکھا ہے اس کی جیسے شرح میں تعمیل کی ترکیب نحوی کی جاتی ہے، محشی نے اس جملے کی منطقی ترکیب کر کے بتا دی. اس لیے کہ استقراء، تمثیل، قیاس. تمثیل دوسرے درجے کی دلیل ہے، استقراء تیسرے درجے کی دلیل ہے، قیاس پہلے درجے کی دلیل ہے. پھر قیاس میں اس کے مقدمات دیکھے جائیں گے. بدہیات ہیں، ضروریات ہیں تو پہلے درجے کی دلیل ہے. اور جب کئی دلیلیں آپس میں ٹکرا جائیں تو کس دلیل کو ترجیح ہوگی، کون سی دلیل مرجوح ہوگی، اس کا پتہ اسی وقت چلے گا جب ہم تجزیہ و تحلیل کریں اور تجزیہ و تحلیل کرنا جانیں. تو ہمارے متقدمین فقہاء نے تجزیہ و جب تحلیل کیا تو انہوں نے نتیجہ یہ برآمد کیا کہ دین کے مقاصد 5. نمبر 1 پہ ایمان کی حفاظت ہے، نمبر 2 پر جان کی حفاظت ہے، نمبر 3 پر عقل کی حفاظت ہے، نمبر 4 میں نسب کی حفاظت ہے، نمبر 5 میں جا کے مال کی حفاظت ہے. اس کی توضیح تھوڑی یہ ہے کہ ایمان کی خاطر جان دی جا سکتی ہے، جان کی خاطر ایمان نہیں دیا جا سکتا. ایمان کی خاطر جان لی جا سکتی ہے، جان کی خاطر ایمان نہیں دیا جا سکتا.
یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے حالت اضطرار میں کلمہ کفر بول دینے کو، کفر کے ارتکاب کو نہیں کہہ رہا ہوں، کلمہ کفر کے بول دینے کو جائز قرار دیا ہے حالت اضطرار میں کہ جان بچا دے، اسی لیے کہ کلمہ کفر کا بول دینا اور چیز ہے اور کفر کا ارتکاب اور چیز ہے۔ ایمان اور کفر کا تعلق دل سے ہے، اگر دل مطمئن ہے تو کلمہ کفر کا بول دینا بھی حالت اضطرار میں جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو ایمان کا درجہ پہلا ہے، جان کا درجہ دوسرا ہے۔ آپ جہاد کی مشروعیت دیکھیں، ایمان ہی کی خاطر جہاد کی مشروعیت ہے۔ جہاد میں جانیں جاتی ہیں، جانیں لی جاتی ہیں، جان دی جاتی ہے، تو جان کا نمبر دوسرا ہے، ایمان کا نمبر پہلا ہے۔ اب اس کے بعد عقل نمبر تیسرا، جان اور عقل۔ عقل سے مقصود کیا ہے؟ عقل سے مقصود یہ ہے کہ آدمی اگر کے پاس عقل نہ ہو تو وہ دنیا میں کچھ سے کچھ بھی کر گزر سکتا ہے، کتنے پھیلا سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، کسی کا مال غصب کر سکتا ہے، لوٹ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر عقل سلامت رہتی ہے تو بہت سی چیزوں کا انسداد ہو جائے گا اور بہت سے مسالے کا حصول ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے نسب کا درجہ۔ نسب کا درجہ، نسب کی حفاظت شریعت کا مقصود ہے۔ مقصود کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اگر نسب محفوظ نہ ہو، نسب محفوظ نہ ہو، جو بچہ پیدا ہوگا اس بچے کی کفالت کون کرے گا، پرورش کون کرے گا، اسے تعلیم کون دے گا، سچا پکا مسلمان کون بنائے گا؟ اسی لیے نسب کی بھی حفاظت کا حکم شریعت نے دیا ہے اور یہ بھی مقصود شرع ہے۔ اس کے بعد درجہ ہے مال، کیونکہ مال حفظ اللہ، جان کی حفاظت میں مقصود ہے، ضرورت ہے۔ زندہ جان کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ تو یہ تباہ اسی طرح سے کہ ایمان کا درجہ پہلے ہے، پھر دوسرا درجہ جان کا ہے، تیسرا درجہ اس کا ہے، چوتھا درجہ اس کا ہے، آخری درجے میں ہے مال۔ تو فقہائے کرام نے اپنے تلاش و جستجو کے بعد یہ 5 مقاصد مرتب فرمائے ہیں اور یہ بتایا یہ ہے کہ فقہ سے مقصود انہی 5 مقاصد کا حصول ہے۔ جو شخص ان 5 مقاصد کے حصول کے طریقے کا ادراک کر لے گا وہی فقیہ ہوگا۔ فقہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے باہر شریعت سے ایک مسئلہ یاد کر لیا، شامی سے ایک مسئلہ یاد کر لیا، فقیہ بن گئے نہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فقہائے کرام کے ارشادات کو اپنی تنقید کے ساتھ فتاوی رضویہ میں جو کچھ جمع فرمایا ہے، اگر ہم فتاوی رضویہ ہی کا مطالعہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصود کو سامنے رکھ کر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص ایسا کر لے گا، فتاوی رضویہ ہی کا مطالعہ کرے گا، اسے حل کر لے گا، آج کے زمانے کا سب سے بڑا فقیہ وہی ہوگا۔ آج ہم اعلیٰ حضرت کا نام تو خوب لیتے ہیں، مثلا کہ اعلیٰ حضرت کے نعرے بھی لگاتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کو پڑھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، اور اگر پڑھنا گوارا بھی کرتے ہیں، کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں تو اس میں اپنے مطلب کی چیز تلاش کرتے ہیں کہ کہیں پر کوئی ٹکڑا میرے مطلب کا مل جائے۔ یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت کا مطلب کیا ہے۔ مجھے خود اپنا علم کلام کے سلسلے میں تجربہ یاد ہے کہ جب میں نے اپنا ایک رسالہ علم کلام کے اصول پر لکھا تھا کہ تکفیر کسی کی کب کلامی ہوگی، یعنی کفر ابتدامی کا مرتکب کسے قرار دیا جائے گا، کب کسی کو کفر شرعی کا مرتکب قرار دیا جا سکے گا، کب کسی سے صرف توبہ تجدید ایمان کے لیے کہا جائے گا، کب کسی کو صرف توبہ کے لیے کہا جائے گا۔ انشاءاللہ کل اس کا موضوع آئے گا
کہ جب میں نے اپنا یہ رسالہ لکھا تو میرے سامنے ہمارے معاصر اور کچھ بڑے علماء بھی تھے جن کا مزاج کچھ نہ کچھ میں جانتا تھا، ان کے مزاج سے کچھ نہ کچھ آتا تھا. تو میں نے چاہا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اور میں جو کچھ لکھ رہا ہوں دلائل کی روشنی میں، دونوں میں خاصا فرق ہے. میں ایک کمیل اما آدمی، کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں، کسی بڑے خاندان میں پیدا نہیں ہوا، کوئی میری بڑی خانقاہ نہیں، میں تنہا. بڑے بڑے لوگ ان کے اندازے سے لگتا ہے کہ ان کا موقف اس کے برخلاف ہے، تو کہیں میرے پیچھے نہ پڑ جائیں. تو میں نے چاہا کہ کچھ بڑوں کو سنا کر اس پر ان کی تصدیق لیں. ان میں سے بعض کی دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ غریب کی رحمت فرمائے، بعض ابھی ہیں. جب میں نے اپنے مقدمات سنانے شروع کیے تو بڑی تعریف و توصیف کی، میری محنت لکھنے کی بڑی ذات تھی. اور جب نتیجے میں آیا اس کی روشنی میں فلاں تو کافر قرار پاتا ہے، فلاں کافر نہیں قرار پاتا ہے. جب تک وہ سمجھے ہوئے تھے کہ وہ سارے کے سارے لوگ کافر ہیں. فرمایا یہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا حضور انہی مقدمات کی روشنی میں ہوا جن مقدمات کی آپ نے بڑی تعریف و توصیف کی اور تائید کروائی. فرما اچھا آج رہنے کو کل سنانا تھا. میں رک گیا. دوسرے دن پھر فرصت کے لمحات میں انہوں نے مجھ سے سارے مقدمات سنے، پھر مقدمات کی تعریف فرمائی. پھر جب نتیجے پہ پہنچا پھر تو میں یہ کیسے ہوا؟ حضور وہی مقدمات سے نتیجہ نکلتا ہے. پھر تیسرے دن پہ ڈالا، میں رک گیا. تیسرے دن پھر میں نے سنا ہے تو فرمایا کہ بھائی اس سے تو لوگوں میں سلسلہ بنا جائے. میں نام نہیں لے رہا ہوں، لوگوں میں سلسلہ بنا جائے. میں نے کیا یہ تھا مقدمات کے سلسلے میں کتنے مقدمات میں نے نقل کی ترتیب دی ہے، پھر نتیجہ نکالا. تو متقدمین کی کتابوں سے جو حوالے نقل کیے ڈھونڈ کے ہر مقدمے کی تائید میں اعلیٰ حضرت کی عبارت بھی ضرور پیش کر دی تاکہ مزید کہنے کی گنجائش نہ رہے. اب وہ تیسرے دن مجھ سے فرمایا کہ مگر اس سے تو سلسلہ پھیل جائے گا. میں نے کہا حضور متقدمین نے جو فرمایا اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا ہے. تو اگر اعلیٰ حضرت چاہتے ہیں کہ سلسلہ پن آ جائے لوگوں میں تو آپ پھر کیوں نہیں تو سلسلہ پن آنے دینا چاہتے ہیں؟ خاموش ہوئے اور مجھ سے فرمایا بہرحال اس کو چھاپنا مت، اس کو چھاپنا مت، اپنے تک. تو حضرات معاملہ یہ ہے کہ فقہ سے مقصود جو اس مقصود تک ہم جب تک پہنچے نہیں اور اس مقصود کے مطابق عمل نہ کریں تو در حقیقت ہم فقیر نہیں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ ہی میں جو کچھ لکھ دیا ہے، اگر ہم اسی کو اعلیٰ حضرت کی نگاہ سے پڑھنے کی کوشش کریں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج کوئی اختلاف نہیں ہوگا، آج کوئی انتشار نہیں ہوگا، سارے لوگ ایک نقطۂ اتحاد پر جمع ہو جائیں. مگر ہم نے نعرے تو خوب لگائے، اعلیٰ حضرت کو اپنا آئیڈیا نہیں بنایا. کبھی اعلیٰ حضرت کی بات سے ہماری بات ٹکرا جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت کی بات کو چھپا کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میری بات مانیں، اور اس کا ارتکاب نادانستہ ہی نہیں ہو رہا ہے، دانستہ بھی ہو رہا ہے. نادانستہ ہو تو بھی افسوس کا مقام ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن جب اگر دانستہ ہو تو اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو. حضرات فقہ نام ہے مقصد شرع کے ادراک کا، چاہے وہ عقیدہ ہو تو عمل ہو تو. اسی لیے آپ دیکھیں متقدمین کے یہاں
بلکہ تصوف وہ سوچ متقدمین کے ہاں جو فقہ کی تاریخ ملتی ہے. خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فقہ کی جو تاریخ کی ہے وہ اس تاریخ میں علم کلام بھی داخل ہے, علم تصوف بھی داخل ہے, اور فقہ تو بہرحال ہے. تو امام اعظم کے نزدیک فقہ علم کلام کا نام بھی فقہ ہے, اور جو معروف فقہ ہے اس کا نام بھی فقہ ہے, اور جو معروف تصوف ہے اس کا نام بھی فقہ ہے. جو زمانہ آگے بڑھتا گیا اور فقیہ اس زمانے میں وہی ہوتے تھے جو علم کلام سے بھی کما حق واقف اور معروف فقہ سے بھی واقف, علم تصوف سے بھی واقف, اور نہ صرف واقف حضرت حسن بصری کی زبان میں اس پر عامل ہوتا تو گویا کوئی فقیہ ہو نہیں سکتا تھا اگر وہ متکلم نہ ہو, کوئی صوفی ہو, کوئی فقیہ ہو نہیں سکتا تھا اگر وہ صوفی نہ ہو. مگر چونکہ اس زمانے کا ذہن مزاج رہا نہیں, نہ وہ حافظہ رہا نہ وہ قوت رہے, تو جیسے دنیاوی وجود سائنس کی کہ دیکھیے اب 20 حصے ہو گئے, بڑے ہو گئے, ایسے ہی ہمارے بزرگوں نے تقسیم شروع کر. ایک حصے کو علم کلام کے نام سے روشن کیا, ایک حصے کو علم فقہ کے نام سے روشن کیا, اور ایک حصے کو علم تصوف کے نام سے روشن کیا. اب اس تقسیم کے بعد جو فقہ بچا وہ نام ہے فرعی عملی. احکام کو ان کے دلائل کے ساتھ جاننے کا. فرعی عملی احکام اعتقادی نہیں, فرعی عملی, اور عملی سے مراد یہ جوارح جس کا تعلق جوارح سے ہے. اب جوارح سے قید تصوف نکل گیا, اور فرعی عملی کی قید سے علم کلام نکل گیا. تو فرعی عملی احکام کو ان کے دلائل کے ساتھ جاننے کا نام فقہ ٹھہرا. جب فرعی عملی احکام کو جاننے کا نام فقہ ٹھہرا تو لامحالہ امت محمدیہ بلکہ انسان مختلف طبائع پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہر کا چہرہ بہرے کارے صاف کر. ہماری سوچ کچھ, آپ کی سوچ کچھ, آپ کی عقل کچھ کہہ رہی ہے, ہماری عقل کچھ کہہ رہی ہے, ہمیں کچھ علم ہے, آپ کو کچھ علم ہے. تو اختلاف تو ہونا ناگزیر ہے, اختلاف ہوگا, اور اس اختلاف کو اللہ کے رسول سربراہ کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا ہے. فرمایا ہے اختلاف امتی رحمت ہے, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اس سلسلے میں سب سے مفید کتاب ہمارے علماء کے لیے بھی, ہمارے طلباء کے لیے بھی, اور کارآمد کتاب حضرت علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب. اس کتاب کو آدمی پڑھ لے تو ذہن بھی وسیع ہوگا, فکر بھی وسیع ہوگی, اور آنکھیں کھل جائیں گی کہ اختلاف, جس کو لوگ کہتے ہیں اختلاف جھگڑے کا نام ہے, یہ جھگڑا نہیں, یہ عین دین کا اقتضاء ہے. اسلام چاہ رہا ہے اختلاف ہو, اسی لیے کہ اگر اختلاف نہ ہو تو زندگی گزر ہوگا. اختلاف نہ ہو اگر تو دین پر عمل بسا اوقات ناممکن ہو جائے, اور اسلام ایک جامد مذہب قرار پائے. اسلام جو ایک متحرک مذہب ہے, قیامت تک کے لیے آزادی مذہب ہے, اس کی بنیاد ہی اختلاف پر. امام شافعی مجتہدین کے زمانے سے پہلے صحابہ کرام کا اختلاف, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ نقل فرمایا, میں زیادہ تر اعلیٰ حضرت کا حوالہ دوں گا اس لیے کہ آج کے دور میں اعلیٰ حضرت کی حیثیت یہ ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کا نام لے لیجیے تو پھر کوئی یا تو انکار کر دے گا, ہی نہیں, اعلیٰ سے لکھا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, فرمایا ہے, یہ کہتے ہیں انکار کی تو کسی کو گنجائش نہیں.
حالانکہ آلات اپنی طرف سے نہیں لکھا، آلات میں جو کچھ لکھا ہے وہ بڑوں سے ہی نقل کیا ہے، تقریر کیا ہے، اور ہر خود آپ نے بڑے سے ذکر تقریر کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا ہے کہ جب صحابہ کرام میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو ظاہر بات ہے اختلاف اسی مسئلے میں ہوگا جو قرآن میں محکم اور مفسر نہیں ہوگا، نس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ظاہر میں اختلاف ہو سکتا ہے، محکم اور مفسر میں اختلاف نہیں ہوگا، حدیث متواتر میں اختلاف ہوگا، مشہور میں اختلاف ہو سکتا ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ تواتر میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ کسی قوم کے نزدیک کوئی بات تواتراً ثابت ہوتی ہے اور کسی قوم کے نزدیک کوئی بات تواتراً ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو حدیث متواتر کے محکم اور مفسر، قرآن کریم کے محکم اور مفسر میں اختلاف نہیں ہوتا، بقیہ نص میں اختلاف، ظاہر میں اختلاف۔ آپ کے سامنے ساری مثالیں ہیں، اصول الشافعی میں پہلی مثال آیا ہے کہ تربصنا بأنفسہن ثلاثۃ، ایک لفظ قروء آیا، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا مطلب کچھ اور ہے، امام شافعی کے نزدیک اس کا مطلب کچھ اور دونوں مطلب بودل میں پڑے ہیں۔ ایک بالکل تباہی ہو دونوں میں، ایک کے نزدیک قروء کا معنی ہے حیض اور ایک کے نزدیک قروء کا معنی ہے طہر۔ تو کوئی حیض طہر نہیں ہو سکتا، کوئی طہر حیض نہیں، دونوں میں تباہی ہے، اور دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل قرائن ہیں۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا۔ اب اس کی بھی ایک جھلک دیکھ لیں آپ، بے شمار کیسے ایسے آتے مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ 15-16 سال کی عمر تک یا 18 سال کی عمر تک یا ایک بچہ پیدا ہونے لگا، جس کو آیا پھر حیض آنا بند ہو گیا، حیض آنا بند ہو گیا۔ مان لیجیے 16 سال کی عمر تک اس کو آیا، 12 سال کی عمر، 9 سال کی عمر میں بالغ ہوئی، 10 سال میں، 11 سال میں، 16 سال کی عمر تک حیض آیا، اب اس کے بعد حیض آنا اس کا بند ہو گیا، چاہے بیماری کی وجہ سے صحیح ہے، حیض نہیں آ رہا۔ اب اگر شوہر طلاق دے دے، وہ عدت گزارنا چاہے، عدت گزار کر دوسری شادی کرنا چاہے تو زندگی بھر نہیں کر سکتی ہے۔ ایک 16 سالہ لڑکی شادی ہوئی، خلوت ہوئی، وصی بھی نہیں ہوئی، اور شوہر نے طلاق دے دی، تو جب تک طلاق کی عدت پوری نہ کر لے ممکن ہے وہ دوسرے سے شادی کر ہی نہیں سکتی ہے، تو زندگی بھر کیا وہ لڑکی کو یوں ہی بیٹھی رہے گی بغیر شوہر کے۔ اور آج کے ماحول میں الا ماشاء اللہ کو چھوڑ کر اگر یہ حکم دیا جائے تو کیا جگہ کا عام ہو جائے گی؟ تو بسا اوقات اگر یہ اختلاف نہ ہو تو دین پر عمل کرنا ہی ناممکن ہو جائے، اور دین اصلاح کی بجائے فساد کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاف و امتی رحمت۔ اسی اختلاف کی مثال دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب کسی مسئلے میں دو صحابی میں اختلاف ہو جاتا اور جب وہ بیٹھ کے آپس میں مباحثہ کے لیے وہ اپنے دلائل پیش کرتا یا اپنے دلائل پیش کرتا، تو دیکھنے والا اگر کوئی ہوتا وہ دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ اب زندگی میں کبھی ان دونوں میں کوئی ملاپ نہیں ہوگا، زندگی میں کبھی ان دونوں میں سلام کلام
نہیں ہوگا. اس طرح سے اپنے اپنے دلائل پیش کرتے انداز کی بات کسی ایک چیز سمجھ میں آ جاتی دوسرے کی بات تو قبول کر لیتا, یا اگر نہیں بھی آتی اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہتے تو اس مجلس سے اٹھنے کے بعد ان دونوں کے کا انداز یہ ہوتا کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا زندگی میں ان لوگوں میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. یہ ہے اختلافات کے حدود و اعلیٰ. حدود تو یہ ہوئے کہ جب اختلاف ہوا اور بحث کرنے آئے تو اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہے. جب تک دوسرے کی بات ہمارا ذہن قبول نہ کرے ہم ان سے متفق نہیں ہو سکتے. لیکن جب اس مجلس سے اٹھے تو لگا جیسے ان دونوں میں کبھی کوئی بات ہوئی نہیں ہے, دونوں پہلے کی طرح شروع چکر ہو. ہمیں ان صحابہ کرام کے اختلافات اور طریقے اختلافات اور پھر ان اختلافات کے نتیجے سے طرف لینا چاہیے. آج ہم علماء کو بھی اور ہمارے ان طلباء کو بھی, اور سچی بات ہے کہ طلباء سے ہم یہی کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ ماں نہ کر دیں تمہاں حضرت ہوتی ہے. ہم نے تو کوئی نتیجہ اخذ کیا نہیں ہے. خدا کے لیے تم ہماری راہ میں چلنا, تم نتیجہ اخذ کرنا. اسی لیے ہم اختلاف کر کے مر رہے ہیں, تم اختلاف کر کے مت لانا. صحابہ کرام کے طریقے سے تم اپنانا. ماں نہ کر دیں تمہاں حضرات صحابہ کرام کے بعد تابعین کو دیکھیں, خود علم مجتہدین کو دیکھیں. فقہ کی کوئی کتاب نہیں ملے گی جس میں ایک دوسرے کا رد نہ کیا جا رہا. اور خاص کر ہدایہ تو اسی لیے لکھی ہی گئی. ہدایہ لکھنے کا مقصود ہی یہ تھا کہ امام شافعی کی دلیل کو کیسے کاٹیں, امام مالک کی دلیل کو کیسے کاٹیں, احناف کی دلیل کو کیسے کاٹیں. اسی طرح شوافی جہاں اس طرح کی کتابیں لکھی گئی, دلیل کو ان کی دلیل کو کمزور قرار دے کر اپنے امام کی دلیل کو مضبوط قرار دینے کے مقصد بھی سے یہ کتابیں لکھی گئی. اور یہ مقصد ان کا غلط نہیں تھا. ان کا مقصود یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر مقلدیت وجود میں آئے. اس لیے جو جس امام کی پیروی کر رہا ہے اس امام کی دلیل ان کو سب سے زیادہ مضبوط معلوم ہو تاکہ وہ اسی پر قائم رہے. بالکل مطلق العنانی نہ ہوگا, مقلد باقی ہے. مگر مقلد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی حال میں اپنے امام کا مسلک میں چھوڑا جائے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں 6 اصول بتائے ہیں جن اصول کی بنیاد پر امام اعظم کا مسلک چھوڑا جا سکتا ہے. میں آج کے تناظر میں کروں, ابھی جو مسئلہ چل پڑا بڑا وجہ نظا اور جس کی بنیاد پر تفسیق و تدلیل بھی ہوئی, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز تک قرار دے دیا. وہ ہے چلتی ٹرین پر نماز کا مسئلہ. چلتی ٹرین پر نماز کا مسئلہ. جس وقت بریلی شریف سے کے سیمینار کرانے والوں نے یہ موضوع منتخب کیا, میں بنگلور آتا, میرے پاس بھی دعوت نامہ پہنچا. میں نے مطالعہ شروع کیا. فتاوی رضویہ میں کتاب الحج میں مجھے ایک مسئلہ ملا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس زمانے میں جو قافلے چلتے تھے مکے سے مدینہ, مدینے سے مکہ, حاجیوں کو لے کر اونٹ والے کاروان, اس کا جو امیر ہوتا تھا
یا تو حنبلی یا شافعی. شافعی حضرات مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں مکے کے لیے. ظہر کا وقت شروع ہوا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حالت سفر میں عصر کی نماز ظہر کے وقت پڑھی جا سکتی ہے. مغرب کی نماز چھوڑ کے عشاء کے وقت میں پڑھی جا سکتی ہے. یہ ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی. احناف کے نزدیک عصر کی نماز ظہر کے وقت میں تو ہوگی ہی نہیں، اسی لیے کہ سبب ہی نہیں پایا کہ جو وقت ہے تو مسبب کا وجود کہاں سے ہوگا. اور مغرب کی نماز دانش کا وقت ہو دینا یہ ناجائز ہے اگر تو عشاء کے وقت میں قضا ہو جائے. تو ظہر کی نماز کے وقت اثر پڑ کے قافلہ روانہ ہو جاتا تھا. احناف تھوڑے ہوتے تھے، کسی قافلے میں 10، کسی قافلے میں 5، کسی قافلے میں 8، کسی میں 15. پورا قافلہ 50 آدمی کا غلبہ لوگوں کا ہوتا تھا. اب اردو کے ذریعے آ رہے ہیں مکے سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ، تو قافلہ کہیں رکے گا نہیں. قافلہ جا کے رکے گا، اپنی منزل کرے گا. اثر کا اور مغرب کا وقت ہو جائے گا. ظہر کے وقت اثر پڑھ کے چلے وہ لوگ، ظہر اثر دونوں پڑھ لیا. مغرب کا وقت چھوڑ دیا. عشاء کے وقت منزل پہ پہنچے، ایک منزل طے کر کے وہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے وہ. اب احناف کیا کریں؟ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لے. عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لے اور مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھے گا. یہ حنفیوں کو دیا ہے حکم. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حنفیوں کو فتویٰ بتایا. بھئی ایک طرف تو یہ ہے کہ جب تک وقت ہوگا نہیں نماز نہیں ہوگی، اور ایک طرف فرما رہے ہیں کہ شافعی کی طرح سے حنفی بھی عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ گئے. معاملہ کیا تھا؟ مقصود شرع کا ادراک تھا. شریعت کو مقصود نماز سے اللہ کی عبادت ہے. وقت اصل مقصود نہیں ہے، اصل مقصود ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی. اور اللہ کی بندگی جب اصل مقصود ہے، ہم عصر کے وقت نہیں کر سکتے تو ظہر کے وقت ہی کر لیں. مغرب کے وقت نہیں کر سکتے تو عشاء کے وقت ہی کر لیں گے. اگر شریعت متحرک نہ ہو ہماری تو اگر قافلہ کو چھوڑ کے نماز پڑھنے لگے تو جان چلی جائے گی، ڈالی منہ لیں گے، مان چلا جائے. تو اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ فقہ من کا ترجمہ سے علاج کا ترجمہ تک کرنے کا نام نہیں، مقصد شرع کے ادراک کا نام ہے. اس کی مثال اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوے کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھی ہے. ہم یہ فتویٰ پڑھتے ہیں، پڑھتے گزر جاتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے اسے نقل کیا تھا. ایک بہت بڑے شاعر میں نے اس نے کہا کہ بھائی یہ صرف وہی کے لیے حکم خاص ہے، یہ حکم وہی کے لیے خاص ہے، جیسے عرفہ و مزدلفہ کے لیے حکم خاص ہے. تو میں نے کہا عرفہ اور مزدلفہ کا حکم خاص ہے تو اللہ کے نبی نے اس کی تخصیص فرمایا. اور جب اللہ کے نبی نے مکہ اور مدینے کے لیے، جبکہ خود مکہ میں رہے، مدینے میں رہے، تو مکہ اور مدینہ والوں کے لیے تخصیص نہیں فرمائی. اور آپ فرمانے کی تخصیص ہے نہیں، وہ وہی کے لیے اعلیٰ حضرت ہوتے وہی کے لیے لکھا. خیر الحمدللہ کچھ دنوں کے بعد مجھے صدر الشریعہ کے فتاوے میں مل گیا. حضرت مولانا امجد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدر الشریعہ کے فتاوے میں مل گیا. ان سے پوچھا گیا ہے کہ حضرت یہ حکم وہی کے لیے خاص ہے یا آج بھی یہ ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں اگر ویسے یہ حالات ہو تو کہیں بھی اور آج بھی ہو سکتا ہے.
تو میں نے سوچا کہ یا تو ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں تھی، ہم کو نہیں نا، ہمیں اپنے گھر کی خبر نہیں ہوتی ہے، یا پھر دانش تھا ہم چونکہ بول چکے ہوتے ہیں، اب اس کو نبھانے کے لیے جھوٹی سچی تعبیر میں ہم لوگ لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہماری بات کوئی زبان سے نکل گئی اور وہ واقعے کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو ہمیں تسلیم کرنے میں عار کیوں ہے؟ ہم جو تسلیم کر رہے ہیں تو ہم اپنی بات نہیں، مثلا آپ سے ہم سے کوئی اختلاف ہوا، آپ کی بات دلیل سے ثابت ہو گئی مضبوط، اور اب اگر ہم اسے تسلیم نہ کریں تو گویا آپ کی بات سے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم تو شریعت کی بات سے انکار کر رہے ہیں، اور اگر مان لیتے ہیں تو ہم شریعت کی بات مان لیتے ہیں۔ تو ہم نے شکست آپ سے نہیں کھائی ہے، اگر شکست کھائی ہے تو شریعت سے کھائی ہے، اور شریعت کے سامنے تو ہمیں سر جھکانا ہی چاہیے، شریعت کے تو ہمیں شکست ہر وقت کھاتے رہنا چاہیے۔ یہی ہمارے ایمان کی علامت ہے، یہی ہمارے لیے وجہ نجات اور باعث سعادت ہے کہ شریعت کے سامنے ہم ہمیشہ سر جھکائے رکھیں اور ہم شریعت سے شکست کھاتے رہیں۔ یہ عالم ہو گیا۔ یہ تو مجتہدین کے اختلافات تھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مجتہدین کی بھی مختلف درجات ہیں، جیسے شرک ہونا چاہیے، کفر ہونا کفر، ایسے ہی اجتہاد ہونا اجتہاد، اجتہاد کی بھی مختلف قسمیں ہیں، اور اجتہاد متجزی ہے، اسی لیے علماء اصول نے لکھا ہے کہ اجتہاد متجزی ہے، کوئی مجتہد مطلق ہوتا ہے، کوئی مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو 6 اقسام فقہا نے کی ہے۔ اور میں غور کر رہا ہوں کہ 7ویں قسم بھی نظر آ رہی ہے، یہ 7ویں قسم کا نکالنا یہ اپنا اجتہاد الگ ہوگا، تو 7ویں قسم بھی نظر آ رہی ہے۔ تو مجتہدین مطلق کی تقلید ہم پر واجب ہے، ابھی ایک الگ بحث ہے کہ تقلید کیوں واجب ہے، لیکن ہم سب مانتے ہیں کہ تقلید ہم پر واجب ہے۔ ہم امام اعظم کے مطلق کو اپنے حق میں اپنانا واجب سمجھتے ہیں، تقلید شخصی بھی واجب ہے، مگر اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگر طہر کو عزت قرار دیا ہے، امام اعظم نے حیض کو عزت قرار دیا ہے، ہم حیض کو عزت قرار دینا برحق سمجھتے ہیں، تو طہر کو عزت قرار دینا باطل بن گیا ہے۔ وہ باطل نہیں ہے، اگر باطل ہوتا تو رحمت کیسے ہو؟ وہ بھی حق پر ہے، ہم بھی حق پر ہیں، مگر ہمارے لیے یہ حق ہے، ان کے لیے وہ حق ہے، ہمارے لیے یہ حق ہے، ان کے لیے وہ حق ہے۔ مجھے بات یاد آ گئی دینی طور پر، ایک جگہ غیر مقلدین نے بڑا ہنگامہ کیا، ساتھ کے ساتھ پہلے تو دینی کے خلاف تقریریں کی، اس کے بعد پھر مقلدین کے خلاف تقریر شروع کر دی، اور مقلدین کے خلاف تقریر شروع کر دی تو انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے ناجائز مقروہ تحریمی گناہ، شافعی کے نزدیک نہ پڑھے تو نماز نہ ہو۔ یہ کیسی تقلید ہے کہ یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، ارے دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، صبح ہوگی تو شام نہیں ہوگی، تو وہاں کے دیوبندیوں نے مولانا طاہر بیابی کو بلایا جواب دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی صحیح ہے جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور قبلہ مشتبہ ہو گیا، ایک رکعت اس رخ سے پڑھ لی، دوسری رکعت اس رخ سے پڑھ لی، تیسری اس رخ سے پڑھ لی، چوتھی اس رخ سے، تو چاروں رکعت نماز صحیح ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا ہو گئی، اس میں علماء بیٹھی تو علماء نے کہا ہو، تو انہوں نے کہا صحیح، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، اگرچہ بظاہر اختلاف ہے کہ اس نے پورب منہ سے نماز پڑھی، اس نے پچھم منہ سے نماز پڑھی، مگر نماز دونوں کی صحیح ہے۔ اب آیا پھر وہ
غیر مقدس 3-4 دن کے بعد اس نے کہا میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے اماموں کا قبلہ جو ہے وہ مستوی ہو گیا. قبلہ ان کے اماموں کا صحیح نہیں. کسی امام کو پتا نہیں کہ قبلہ کدھر ہے. اسے بڑا مذاق اڑایا. اس کے بعد پھر پتا نہیں کیسے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا. میں گیا تو میں نے جا کے کہا کہ اصل اس کا جواب تو بہت آسان تھا. مولانا طاہر دیابی صاحب نے دیا اس لیے نہیں، اس لیے کہ اندر سے سب ایک ہی ہے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں صاحب امام اعظم کا مذاق اڑایا جاتا رہے. ارے بھائی انہوں نے مثال میں کہا کہ ابھی دن ہے تو رات نہیں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں دن ہے، امریکہ میں رات ہے. امریکہ میں دن ہے، یہاں رات ہے. ایسا ہو کیوں نہیں سکتا ہے؟ ایسا تو ہوتا ہے. ہاں ایک ہی جگہ جہاں دن ہے وہی رات ہو، یہ نہیں ہو پائے. تو ایک ہی شخص کے حق میں جائز بھی ہو ناجائز بھی ہو، یہ نہیں ہو پائے. حنفی کے حق میں ناجائز ہے اور شافعی کے حق میں فرض ہے، ان کے حق میں ہو جائے. تو بہرحال وہ باطل نہیں ہے. یہ مانا نہیں کہ ہم امام اعظم کے مسلک کو اپنا رہے ہیں، امام شافعی کے مسلک کو غلط کریں. ہاں جہاں ضرورت پڑ جائے اور مقصود شرع کے مطابق وہی ہو تو وہاں امام اعظم کے مسلک کو اپنانا یہ حماقت ہوگی. امام شافعی کے مسلک پر فتویٰ دینا یہ صحیح ہوگا، جائز ہوگا. جیسے وہاں عصر کی نماز کھو دینا امام اعظم کے مذہب کے مطابق عصر کی نماز تو ہوئی نہیں. وقت ہی نہیں ہوا تو یہ سمجھنا کہ عصر کی نماز نہیں ہوئی اس لیے وقت ہی نہیں ہوا اس لیے نہیں پڑھیں گے. عصر کی نماز کو چھوڑ دینا یہ حماقت ہے اور امام شافعی کے مسلک پر عمل کر لینا یہی فقاہت ہے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے انہوں نے فقاہت کا ثبوت دیا. حضرات اختلافات کی حدود و آداب اجمالاً آپ کے سامنے آئے. اب آئیے میں بہت نیچے آ جاؤں اور وہاں آ جاؤں جہاں کسی کو مجال جدل نہ ہو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرشد تھے حضرت صدر الشریعہ مصنف بحر صدر کے پیر و مرشد اور اعلیٰ حضرت خلیفہ سے حضرت صدر اللہ فاضل اعلیٰ حضرت کے مرید سے حضرت برہان الحق اور خلیفہ جی. میں 3 مثالیں 3 حضرات کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فیصلہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ عورتوں کا مزاروں پہ جانا حرام ہے. عورتوں کا مزاروں پہ جانا حرام ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے اپنا مسلک ظاہر کیا ہے. اور وہ خود حرام 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 یہ نہ پوچھ کہ جانے میں کیا ثواب ہے. یہ پوچھ کہ جب مزار کی زیارت کے ارادے سے گھر سے قدم نکالتی ہے اسی وقت سے اللہ اس کے رسول و فرشتوں کی لعنت کی طرف برسنی شروع ہوتی ہے جب تک کہ واپس پھر اپنے دہلیز میں قدم نہ رکھ لے. اس قدر حدیث پاک میں ہے کہ تم تو نہیں تو تم ان زیارت القبور فزوروہا. اس سلسلے میں فقہاء متقدمین کے درمیان اختلافات ہیں. بعض لوگوں نے اس کو مطلق رکھا ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اجازت ہے. بعض لوگوں نے فرمایا کہ نہیں صرف مردوں کے لیے اجازت ہے عورتوں کے لیے اجازت نہیں. حضرت برہان ملت نے ایک بہت مفصل فتویٰ رسالے کی شکل میں لکھا کہ عورتوں کا مزاروں پہ جانا جائز ہے. اعلیٰ حضرت کی حیات میں اور اصلاح کے لیے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیا. کی بات کہ حضرت برہان ملت نے یہ رسالہ لکھا اور اصلاح کے لیے خود اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیا. میں نے وہ رسالہ تو نہیں دیکھا لیکن اعلیٰ حضرت کی تحریر دیکھی جس میں اس کا تذکرہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں برہان میاں نے وہ عورتوں کے مزارات کے جاننے کے تعلق سے جو اپنا رسالہ لکھا
اور مجھے اطلاع کے لیے بھیجا. ایک مدت تک تو موقع ہی نہیں مل سکا کہ دیکھا جہاں استدلال میں کوئی کمی تھی اس کی تکمیل کر دی. جہاں استدلال میں کوئی کمی کمزوری دیکھی اسے مضبوط کر دیا. اعلیٰ حضرت جو خود حرام سمجھتے ہیں حرام رکھتے ہیں اس جواز والے فتوے کی اصلاح فرما رہے ہیں, تکمیل فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مگر فقیر کا مسئلہ اس سلسلے میں نظر بحال زمانہ یہ ہے. اب اپنا مسئلہ جائز ہے, اس کی تصدیق فرمائی, تصدیق فرمائی, مگر اپنا مسئلہ اب ظاہر کیا کہ نظر بحال زمانہ میں ان سے ناجائز و آرام سمجھتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ 3 ہفتے ہی چیزیں جائز تھا, 3 ہفتے ہی جائز تھا, مقصود شرع کے خلاف پڑ رہا تھا, اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ناجائز قرار دیا. لیکن 3 ہفتے ہی چونکہ جائز تھا اسی لیے ڈانٹنے کی بجائے شاگرد تھے نا, مرید بھی تھے, شاگرد بھی تھے, ڈانٹنے کا حضرت سے خیال آ رہا ہے. مگر ڈانٹنے کی بجائے, توبہ کروانے کی بجائے اعلیٰ حضرت نے تکمیل فرما دی. یہ تو کیا اعلیٰ, یہ تو اعلیٰ حضرت کی طرف سے. اب اور سنیے, حضرت صدر وفاظل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت سے کتنی عقیدت کی ان سے. میں نے خود حضور مفتی اعظم کی زبانی سنا اور کچھ لوگوں نے لکھا بھی کہ انہوں نے جب فتاوی رضیہ جلد اول کا مطالعہ کیا تو بریلی شریف جب آئے تو اعلیٰ حضرت سے کہا حضور میں ایک طرف فتاوی رضیہ دیکھ رہا ہوں, ایک طرف شامی, تو ایسا لگتا ہے کہ شامی کسی پچھلے مکتب کی لکھی ہوئی ہے, فتاوی کسی عظیم عالم کی فتاوی رضیہ. تو اعلیٰ سے فرمایا مولانا ایسا نہ کہیے, مولانا ایسا نہ کہیے. اس فقیر نے 22 مرتبہ بالاستیعاب شامی کا مطالعہ کیا, تب آج یہ عالم. آج کا مولانا بہت خوش ہو جاتا, واہ شامی سے مجھے بڑھا دیا, شامی سے مجھے بڑھا دیا. لیکن حضرت نے فرمایا مولانا ایسا نہیں کیا, میں نے 22 مرتبہ بالاستیعاب شامی کا مطالعہ کیا. جبکہ اعلیٰ حضرت نے حفظ کا حادثے کا وہ عالم تھا کہ آپ نے سنا ہے کہ رات بھر میں 2 جلدیں مطالعہ کر لی, واپس کر دیا, اور حضرت محدث صوفی نے فرمایا حضور کیا ہوگا, تو فرمایا 3 مہینے تک تو انشاءاللہ جہاں کی عبادت دوبارہ کی ضرورت پڑے گی نقل کر دوں گا, اور مضمون تو عمر بھر کے لیے محفوظ ہو گئے. وہ فرماتے ہیں کہ 22 مرتبہ بالاستیعاب شامی کا مطالعہ کیا. تو وہ صدر فاضل جو علامہ ثانی کو پچھلے مکتب اور اعلیٰ حضرت کو جید عالم قرار دے رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی حادثے فاجعہ ہو جائے تو فجر کی نماز میں دعا قنوت پڑھی جائے, دعا قنوت پڑھی جائے گی, جیسا امام شافعی کا مسلک ہے. ہمارے ہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, کوئی حادثے فاجعہ ہو تو اور پڑھی جائے دعا قنوت تو کب پڑھی جائے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے وتر میں پڑھتے رکوع سے پہلے, رکوع سے پہلے, مگر صدر الافاضل نے فتویٰ دیا ہے رکوع کے بعد پڑھنے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے, صدر الافاضل کا فتویٰ وہ ہے. اب بتائیے کس کو آپ برا بھلا کہیں گے, کس کے توبہ کا مطالبہ کریں گے, اعلیٰ حضرت سے یا صدر الافاضل پر؟ وہ ہمارے سر کے ساتھ. تو جیسے آداب وہاں محفوظ رکھیں گے
وہی آداب آئندہ بھی، آج بھی اور آئندہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی تک مطالعے بننے کے دو مسائل ایسے نکلے جہاں صدر الشریعہ میں اعلیٰ حضرت کے خلاف، اور ایک مسئلے میں اختلاف تو بڑا دلچسپ۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو اور وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کوئی اور دعا پڑھے، لیکن کوئی اور دعا نہیں پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو واجب ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ واجب ادا ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو نماز لوٹانی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ واجب ادا ہو گیا، واجب ادا ہو، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت صدر الشریعہ سے سوال ہوا ہے، آپ فتاوا صدر الشریعہ پڑھیے، ان سے سوال ہوا ہے تو فرماتے ہیں کہ واجب ادا نہیں ہوا، نماز لوٹانی ہے۔ مگر ہمارے علماء نہ تو صدر الشریعہ کو برا بھلا کہتے ہیں، نہ تو اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو بھائی اگر صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کریں تو کیونکہ فرعی مسئلہ ہے، اختلاف جائز ہے، اختلاف جائز ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہا جائے، کسی کو چیلنج نہیں کیا جائے، کسی کو گمراہ نہیں کہا جائے گا۔ تو آج اگر میں آپ سے اختلاف کروں تو آپ میرے کیوں پیچھے پڑ جاتے ہو کہ توبہ کرو، تمہارے پیچھے نماز نہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں ہونا۔ اس اختلاف کا دروازہ بند ہو دیا گیا۔ یہ نبوت تو نہیں ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، ارے اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، ہاں واقع نہیں ہے، اجتہاد کی جو شرائط ہیں وہ شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں، اسی لیے کوئی مجتہد مطلق ہو نہیں پا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہو نہیں سکتا، ہونا ممکن ہے شرعاً بھی، مگر ہو نہیں پا رہا ہے، اس لیے کہ اپنی صلاحیت نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ جب اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے، یہ اختلاف کا دروازہ کاہے بند کر دیتے ہو میرے بھائی؟ تحقیق کا دروازہ کیوں بند کر دیتے ہو؟ آگے سے اور زیادہ دلچسپ ایک بات سنیے، اس کے بعد میں اس کی بات ختم کروں۔ بڑا پھٹ کے آیا بھائی، حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بہار شریعت لکھی کہ ابتدائی حصے اعلیٰ حضرت کی نظر سے دیے، اعلیٰ حضرت نے اس پر اصلاح فرمائی اور صدر الشریعہ کو ادب صدر الشریعہ کو القاب سے یاد فرمایا، ساتھ ساتھ دعائیں دی بہار شریعت لکھنے پر اور اصلاح بھی فرمائی ہے۔ اور صدر الشریعہ کے بقول جہاں کہیں صدر الشریعہ سے چوک ہوئی تھی مستعب قول نقل کرنے کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت نے اسے قلم زد فرمایا، اسے قلم زد فرما دیا اور مستعب تھا اس کی طرف ہدایت فرمایا، یہ خود صدر الشریعہ فرماتے ہیں۔ تو صدر الشریعہ نے اس میں لکھا ہے باب تیمم، کیا لکھا ہے کہ اگر کوئی چاش کی نماز ہے، سورج گرہن کی نماز ہے، چاند گرہن کی نماز ہے، اس طرح کی نماز ہے، پانی ہوتے ہوئے بھی گرہن کا وقت چلا جائے، چاش کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، جاوے سورج شروع ہو جائے گا، مغرب وقت آ جائے گا، تو تیمم کر کے نماز پڑھو، تیمم کر کے نماز پڑھو، یہ عذر ہے صورت میں، کیونکہ وہ فوت ہو جائے، چاش کی نماز فوت ہو جائے،
سورج گہر کی نماز فوت ہو جائے گی، چاند گہر کی نماز فوت ہو جائے گی، یہ اٹھ رہے ہیں۔ حضرت صدیق سیاح نے یہ لکھا، اعلیٰ حضرت کے ہاں یہ رسالہ یہ بڑی باریکیت ایک ساتھ پیش ہوا، اعلیٰ حضرت نے ملاحظہ فرمایا اور صدر الشریعہ کی تعریف و توصیف کر کے اس پر تقریر لکھی اور فرمایا اس رسالے میں مسائل مرقحہ مرجحہ اور کیا کیا الفاظ ہیں مولانا نے جمع کر دیے ہیں، میں سب کی تائید و تصدیق کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی تصدیق فرمائی، لیکن خود فتاوی رضویہ میں اس سے پہلے لکھ چکے ہیں۔ کیا کہہ چکے ہیں کہ ان نمازوں کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، خود کو ناجائز لکھ رہے ہیں، صدر الشریعہ نے جائز لکھا اور اعلیٰ حضرت نے اس جائز کی بھی تصدیق فرمائی اور تعریف فرمائی۔ کتنے تعجب کی بات ہے! کیوں؟ اعلیٰ حضرت جانتے تھے کہ فقہی فرعی مسئلہ ہے، اس میں جواز کی بھی گنجائش ہے اور عدم جواز کی بھی گنجائش ہے۔ ہمارے نزدیک قرائن کے اعتبار سے عدم جواز کی ترجیح حاصل ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے اگر عدم جواز قبول کیا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اور ان کے نزدیک قرائن کی روشنی میں اگر جواز کا پہلو راجح ہے تو انہوں نے بھی صحیح لکھا ہے، اس لیے الجواب صحیح فرمایا اور تعریف و توصیف بھی فرمایا، خود ناجائز بھی کہا اور جائز کہنے والے کی تائید و تصدیق بھی فرما دی اور دعاؤں سے نوازا بھی۔ معلوم ہوا کہ فقہی فروعی مسائل میں اختلاف کے آداب بھی، اور یہ بھی نہیں کہ صدر الشریعہ نے جب لکھا تو اعلیٰ حضرت نے تو پہلے لکھا ہے، صدر الشریعہ نے بعد میں لکھا، تو بعد میں لکھتے وقت اعلیٰ حضرت کے فتوے کا رد کرے کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا لکھا، ان کی دلیل یہ تھی، ان کی دلیل صحیح نہیں، ان کی دلیل میں یہ کمزوری ہے، ہماری دلیل مضبوط ہے۔ ہم کو جو سمجھ میں آیا ہم نے اس کا اظہار، اعلیٰ حضرت کو جو سمجھ میں آیا تھا اعلیٰ حضرت نے اس کا اظہار کروایا تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا تھا کہ جب تک میری بات تمہاری سمجھ میں آ نہ جائے، جب تک اس کی دلیل تمہیں معلوم نہ ہو جائے اور تم مطمئن نہ ہو جاؤ، اس وقت تک اس پر نہیں اپنے اجتہاد پر عمل کرنا۔ اسی کا نقشہ یہاں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی نظر آتا ہے، مگر اس کے لیے شرائط کچھ یہ ہے کہ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے اور اسباب ستہ میں سے کوئی سبب نہیں پایا جاتا، تو آج کے محقق، آج کے مفتی بشرطے جو مفتی ہو، مفتی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اعلیٰ حضرت نے جو اپنے بزرگوں سے اپنے زمانے میں مفتی ہونے کے شرائط نقل فرمائے، ان شرائط کا جو جامع ہو، یہ نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں آ گئے فارغ ہو کر، اور مدرسے کے اراکین کا بھی یہ علم ہے، ہمارا مدرسہ اس مدرسے کے چکر کا کیسے ہوگا، وہاں تعلقہ قائم ہے، جیسا ہمارے یہاں تعلقہ قائم ہوگا، اور مولانا ہمارے ذیشان صاحب کو بتا دیا کہ بھائی یہ بھی مصباحی ہے، ان کو بٹھا دیا، وہ مصباحی مفتی ہو سکتا تو یہ مصباحی کیوں نہیں مفتی ہو سکتا ہے، بٹھا دیا تعلقہ ملے گا۔ کچھ شرائط، کچھ اصول و ضوابط، تو جو ان شرائط کا حامل ہو، ان اصول و ضوابط پر کاربند ہو، اگر آج کا کوئی مفتی ہے اس کے لیے بھی اختلاف کی گنجائش اس کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے 11، اس کو میں نے سمیٹا تو 8، ابھی اور سمیٹا جا سکتا ہے، طریقے بتا دیے ہیں کہ امام اعظم کا قول اگر ہے تو اور اسباب ستہ میں سے کوئی نہیں ہے تو اسی پر فتویٰ دینا واجب ہوگا، اور اگر امام اعظم کا قول نہیں ہے، اسباب ستہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے، تو دیکھا یہ جائے گا کہ صاحبین کا اتفاق ہے یا پھر اختلاف ہے، اتفاق کی صورت میں کیا کریں گے، اختلاف کی صورت میں کیا کریں گے، اور صاحبین کے ہاں اختلاف ہو گیا تو پھر بعد والوں کو دیکھیں گے بعد والے کیا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آخر تک اس طرح سے 11 اصول اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرما دیے، اور آخر میں فرمایا انشاءاللہ کوئی اصل اور اس سے خارج نہیں رہ پاؤ،
تو اس کے مطابق میں اب اس کے بعد کا جو آدمی ہے تو اپنے ہم رتبہ سے اختلاف کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ آج ہم امام اعظم سے اختلاف کر جائیں. ہم امام اعظم سے اختلاف کر سکتے ہیں. کیسے؟ مثلا جب اسباب ستہ میں سے کوئی سبب پا لیا جائے تو وہ اختلاف صغری ہوتا ہے، اختلاف معنوی، اختلاف حقیقی نہیں ہوتا ہے. بظاہر اختلاف رکھتا ہے لیکن در حقیقت اختلاف نہیں رکھتا ہے. جیسے اسی مسئلے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ ٹرین پر نماز، چلتی ٹرین پہ نماز نہیں ہوتی. سب سے پہلے اس مسئلے میں تو بیچارے مولانا نظام الدین سب پھنس گئے. سچی بات ہے کہ ان کا قصور نہیں ہے. اگر کوئی مجرم ہو تو وہ مجرم وصول احمد ہے. اس لیے کہ اس سیمینار کے لیے مقالہ میں لکھ کے لایا تھا اور کوئی صاحب لکھ کے نہیں لے گیا. میرا مقالہ پڑھا گیا تھا، پڑھنے کے بعد وقت ختم ہو گیا، بحث کی گنجائش نہیں رہی. تو یہ ہوا کہ آئندہ دیکھا جائے، آئندہ دیکھا جائے. پھر آئندہ دیکھا جائے گا وہ چلتا رہا. اس کے بعد میرا وہ مقالہ پٹنہ سے رسالہ نکلتا تھا ادارے شریعہ سے، ماہنامہ رفاقت. اس میں مولانا امجد صاحب میرے شاگرد ہیں، انہوں نے میں لیپ ٹاپ سے نکال لیا، نکال کے چھاپ دیا. اس سے نقل کر کے پھر اشرفیہ میں تالیہ کے سال کے بعد تو ارباب اشرفیہ نے اسی کو اپنے سیمینار کا موضوع بنا دیا. اور ان حضرات نے جو تحقیق کی تو میری تحقیق سے سب متفق ہو گئے. اس میں اولویت کا چہرہ تو میرے سر پر ہے، لیکن تلوار بیچاروں کے سر سے لپٹ گئی. خیر، تو جب علی گڑھ میں یہ فیصلہ ہو گیا تو میرے پاس بمبئی سے ایک صاحب کا فون آیا کہ صاحب آپ لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر لیا، اعلیٰ حضرت کتاب رضیہ کے فتوے کے خلاف فتویٰ دے دیا. میں نے کہا بھائی اگر اس کا نام کہ اعلیٰ حضرت نے جو علت اس میں لکھی ہے نماز کیوں نہیں ہے، وہ علت آج پائی نہیں جاتی، علت بدل گئی تو حکم بدل جائے گا. تو اگر اس کا نام ہے اعلیٰ حضرت سے بغاوت، اعلیٰ حضرت سے اختلاف، فتاوی رضویہ کی مخالفت، تو ہم نے تو فتاوی رضویہ ہی کی مخالفت کی، اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی. صحابہ کرام نے تو خدا کی مخالفت کی اور قرآن کریم کے فتوے کے خلاف فرما دیا. میں نے کہا یہ آپ کے بقول میں کہہ رہا ہوں. ان کا کہیں تو میں نے ان کو یہی وہ لفظ القلوب والا مسئلہ بتایا تو بیچارے خاموش ہوئے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ یہ جانیے کہ شریعت کا اس خاص سلسلے میں مقصد کیا ہے. جب تک مقصد نہیں جانیں گے اس وقت تک اختلاف کی حقیقت واضح نہیں ہوگی اور اس وقت تک وہ اختلاف کرنا روا بھی نہیں ہوگا. اختلاف روا وہی ہوگا جب مقصد آپ کے سامنے ہو کہ شریعت اس میں کیا چاہ رہی ہے اور ہمارے اختلاف سے اس مقصد کی تکمیل ہو رہی ہے یا اس مقصد کی تکمیل نہیں ہو رہی. تکمیل ہو رہی تو اختلاف رحمت ہے اور اگر تکمیل نہیں ہو رہی ہے تو اختلاف نہیں. اسی کو فقہ کی زبان میں اختلاف و خلاف کہتے ہیں. تو اپنی اصطلاح میں اختلاف کو جائز قرار دیتے ہیں اور خلاف کرنے کو جائز قرار نہیں دیتے. خلاف کو جائز قرار کہاں دیتے ہیں؟ وہاں قرار دیتے ہیں جہاں دونوں آدمی ایک پلے کا ہو. یعنی امام اعظم سے امام شافعی کا خلاف ہو سکتا ہے، امام اعظم سے امام مالک کا خلاف ہو سکتا ہے، لیکن امام ابو یوسف کا خلاف نہیں ہوگا، وہ اختلاف ہو جائے گا. ایسے بھی امام ابو یوسف امام محمد میں اختلاف ہوگا ہوتے لیکن ہم کو امام محمد سے امام ابو یوسف سے اختلاف کا حق نہیں ہے جب تک کہ اسباب ستہ میں سے کوئی سبب نہ پا لیا جائے. تو آج ہم جیسے لوگوں سے اختلاف کا حق ہے. اوپر کے لوگوں سے، اوپر سے مراد میری عمر میں اوپر نہیں، زمانے کے اعتبار سے اوپر نہیں. ہم درجہ آپ جب دیکھیں گے کہ فقہائے مجتہدین کے 6 طبقے جو قائم کیے گئے ہیں تو آپ دیکھیں گے بعض متقدمین فقہاء کو نیچے طبقے میں لا دیا گیا،
متاخرین فقہ کو اوپر طبقے میں پہنچا دیا گیا ہے، وہ علم و فضل کے اعتبار تو جو ہم طبقہ ہے وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتا ہے، جو ہم طبقہ نہیں ہے وہ ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اسی موقع پر کہا گیا ہے کہ ہم پر ان کا اتباع لازم ہے، وما علینا الا الاتباع، ہم پر ان کا اتباع لازم ہے۔ یہ اتباع لازم ہے کہ مراد یہ ہے کہ جو ہم رتبہ نہیں ہے ارتقاء میں ان کے لیے اپنے سے بڑے رتبے والے کا اتباع لازم ہے، لیکن اگر ہم رتبہ ہے تو اختلاف کرنا جائز ہے، اختلاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر وہی اختلاف اس انداز کا ہونا چاہیے جس انداز کا اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا کہ جب بحث کرتے تھے تو لگتا تھا کہ دونوں جانی دشمن ہیں، کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے، اور جب اٹھتے تھے تو لگتا تھا کہ جیسے دونوں سینوں شکر ہیں، کبھی حضرات میں کوئی اختلاف ہوگا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بزرگان دین کی روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔